السلام علیکم۔ آج اپنے سیکنڈ ایئر کے ایجوکیشن کا اگلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے مسلم مفکرین تعلیم کا آغاز کیا تھا، جس سے ہم نے پہلے امام غزالی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرے مسلم مفکر ابن خلدون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جن کی سنہ پیدائش 1332 ہے اور ان کی وفات 1406 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے حفظ قرآن کیا ہوا تھا، ابتدائی تعلیم آپ نے والد سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ مختلف اوقات میں آپ وزارت کے بھی فائز رہے اور آپ قاہرہ کی یونیورسٹی جامعہ ازہر میں بھی پڑھاتے رہے۔ آپ قاضی القضاء بھی رہے ہیں۔ یہ ان کی اصل جو شہرت کی وجہ ہے وہ ان کی ایک تصنیف ہے، ایک کتاب جس کا نام مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اب ان کے تعلیم تصورات کون کون سے انہوں نے پیش کیے تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے پہلے بتایا کہ ان کی مشہور کتاب تھی مقدمہ ابن خلدون، جو ایک مشہور کتاب ہے اور ایک مثال آپ رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے تاریخ، فلسفہ، سیاست، معاشیات، عمرانیات، ادبی، علم و تہذیب پر بحث کی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسی کتاب کے ساتھ ایک مقدمہ بھی لکھا تھا جو المقدمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک مکمل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا موضوع تھا تعلیم و تعلم، یعنی کہ علم پڑھانا اور سیکھنے پہ تھا۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کا خلاصہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ ابن خلدون تعلیم کے نظریات کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ تعلیم کو انسان کی فطری تقاضا میں کہتے ہیں۔ فطری تقاضا سے مراد ہے کہ جیسے انسان کو خوراک، رہائش، لباس، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسان کو علم کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس کی خصلت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ جیسے باقی چیزوں کی ضرورت ہے، اسے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ابن خلدون اس کو ایک انسان کی فطری ضرورت یا فطری تقاضا کہتے ہیں، جو کہ آج تک کسی اور نے یہ پیش نہیں کیا۔ آج کے جو مغربی لوگ ہیں وہ اس کو اب مانتے ہیں کہ تعلیم جو انسان کا فرد کا یا انسان کا اس کا بنیادی حق ہے جو اسے ملنا چاہیے، جو کہ ابن خلدون نے بہت عرصہ پہلے ہمیں دیا تھا۔ اب ان کے تعلیمی تصورات میں مقاصد تعلیم دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں تعلیم کے کیا مقاصد طے کیے تھے، کہ وہ تعلیم سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، کہ بچوں کو کیا ملنا چاہیے۔ پہلا وہ تعلیم انسانی طبی ضرورت ہے، کہ جیسے پہلے بتایا کہ ابن خلدون کا سب سے بڑا جو نادر تصور ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کی طبی ضرورت ہے، جیسے خوراک، رہائش، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، اس طرح تعلیم اس کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی وہ حاصل کرتا ہے ہر صورت میں، چاہے جو بھی ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں جستجو ہوتی ہے، اسے جاننے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، نئی چیزوں کے بارے میں جانا چاہتا ہے، جو کہ علم یا تعلیم ہی کہلاتا ہے۔ دوسرا ان کا جو مقصد تھا وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، جیسے کہ امام غزالی نے کہا تھا کہ علم کا سب سے بڑا مقصد ہے معرفت الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کو پہچاننا۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں، اس نے ابن خلدون بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا حصول، اس کی پہچان، اس کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے وہ حواس خمسہ، یعنی کہ 5 حواس ہیں جو علم کے ذرائع ہیں، ان پر دھیان دیتے ہیں، لیکن وہ ان کو سطحی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ علم حصول یا علم معرفت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور حص کی بات کرتے ہیں، جو حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو عطا کیا ہے، جن میں ان کے پیغمبر شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا علم پیغمبروں تک پہنچایا ہے، وہ پیغمبر پھر ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے علم معرفت کی پہلی سیڑھ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ہمارے لیے وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ابن خلدون تعلیم کے سب سے مقصد حقیقت اور معرفت کا حصول کرا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایمان کی پختگی کو شرط کہتے ہیں، کہ جب ایمان پختہ ہوگا تو ہم اپنے پیغمبروں یا وحی پر یقین رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کو تسلیم کریں گے تو اس کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ پھر تیسرا جو مقصد تعلیم وہ بیان کرتے ہیں وہ تخلیق و اتحاد کی صلاحیت کی نشوما ہے، کہ تخلیق کرنا، کیونکہ ابن خلدون علوم کے رٹنے پر نہیں بلکہ اس کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں، کہ اپنی عقل کو استعمال کیا جائے، بحث و موازنہ کیا جائے، انسانی سوچا جائے، انسان نئی راستے تلاش کرے، جس سے وہ تقلید اور جمود کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئی چیزیں تلاش کرے گا۔ تو یہی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس سے نئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، جب وہ اپنی عقل و غور کو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے۔ پھر اگلا جو مقصد وہ بیان کرتے ہیں والا انسانی اقدار کی نشوما ہے، کہ انسانی اقدار کی نشوما بہت ضروری ہے۔ انسان سب سے معزز ہے، دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اس کی عزت نفس کے جو انسان کی عزت ہے وہ نفس کے منافی ہوگی، اس کوئی بات نہیں چلنی ہوتی اس کی عزت نفس کے منافی ہو، کیونکہ اس سے شرف انسانی گر جاتا ہے، انسان میں اخلاق رذیلہ پہ جاتے ہیں، کہ برے اخلاق دو قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حسنہ مطلب اچھے اخلاق، اور اخلاق رذیلہ کے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے وہ امام غزالی کی طرح سزا کے بھی سخت خلاف کے بچوں کو سزا نہ دی جائیں. پھر جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر ہلا بہانا اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ تعلیم صحیح طرح حاصل نہیں کرتے پاتے. ان پھر خود اعتمادی، غیرت، حمیت، شجاعت ویسے اقدار ان میں جنم نہیں لیتی. پھر اگلا جو مقصد وہ تعلیم بیان کرتے ہیں وہ ہے غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انسان کو غور و خوض کرے، غور و فکر کرے، اپنے عقل کا استعمال کرے. تو یہی وہ ابن خلدون بھی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غور و خوض کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے ماحول پر ارد گرد غور کرے، پھر ان سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں، ان کے مقصد کیا ہے، ان کی استعمال کو سوچے، ان کو اپنی استعمال میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اپنے لیے، ملک و قوم کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی تھی. باقی جو حیوانات ہیں ان کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی. اور یہی غور و فکر کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کو حقیقت الہی یا معرفت الہی کا ذریعہ بنتی ہے، جو کہ بغیر غور و فکر کے یا بغیر سوچ سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ علمی ملکہ پیدا کرنا چاہیے، کہ انسان کو اپنے اندر علمی صلاحیت پیدا کرے، جیسے علم پر مہارت ہو، جو بھی وہ سیکھے اس پر مکمل عبور حاصل کرے. دنیا آخرت میں کامیابی زندگی کے لائق بنا، کہ وہ علم ایسا ہو کہ جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے. پھر عمرانی زندگی کے تقاضوں کے اہل بنانا، کہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے وہاں اس کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں وہ پورے کر سکے، دنیاوی اور دینی ضروریات بھی پوری کر سکے. پھر ان کے تعلیم تصورات میں اگلی جو بات آتی ہے وہ نصاب تعلیم ہے، کہ مقاصد تعلیم تو انہوں نے بیان کر دیے. اب اس کے لیے وہ کون سا نصاب وہ بیان کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہونا چاہیے جو ان مقاصد کو پورا کر سکے. اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نصاب تعلیم بنایا جائے وہ طالب علم کے رجحان، استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے، کہ جس کلاس کے لیے، کس درجے کے لیے، کس بچے کے لیے آپ نصاب بنا رہے ہیں، اس کی عمر کیا ہے، اس کی ذہنی تقاضا کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، ان کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نصاب جامع اور اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے. لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بچوں کو تعلیم کا آغاز کیا جائے ان کی مادری زبان، ان کے گھر کی جو زبان ہے، مادری زبان ہے، اس سے آغاز کیا جائے. ان کی اجنبی زبان میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو آدھی تعلیم کے مترادف تصور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو آگے پڑھانا تو پھر ان کو بنیادی طور پر حساب سکھایا جائے، بعد میں انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے تاکہ ان کی فکر پختہ ہو. حساب مادری زبان میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے علوم کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 طبی یا عقلی علوم، اور دوسرا ہے تقلیدی یا نقلی علوم. طبی یا عقلی علوم سے مراد ہے وہ علوم ہے جس میں انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، غور و فکر سے ملک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جو مضامین وہ شامل کرتے ہیں اس میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیات، معدنیات، موسیقی اور آج کل کے دور کے طب، انجینئر، وکالت وغیرہ شامل ہے. جبکہ نقلی علوم سے مراد وہ لیتے ہیں کہ وہ علوم جو ہم نقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کہ منن جیسے ہمیں دیا جاتا ہے ویسے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی عقل یا اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرتے. جس میں کہتے ہیں کہ اس کا ذریعہ وہ یہاں سرچشمہ قرآن پاک کو کہتے ہیں. اس میں وہ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ کو شامل کرتے ہیں، جو ہم اس کو نقل کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے ابن خلدون ان کے تعلیم تصورات میں مقاصد تعلیم اور نصاب تعلیم پڑھا. امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.